اپنا خوبصورت میسج جو ہے وہ کنوے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محمد احمد ساجد صاحب، رفیق انجم صاحب، عید لطف اللہ صاحب اور پی ایس اے کے تمام جو آرگنائزرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں۔ ایک تو اس حوالے سے کہ انہوں نے مجھے اتنے صاحب علم اور مختلف شعبہ زندگی کی نمائندہ شخصیات کے درمیان بلایا اور چند الفاظ کہنے کی مہلت دی۔ دوسرا اس حوالے سے کہ یہ ایک ایسا دن تھا جس کو سرکاری سطح پہ کیا جانا چاہیے سیلیبریٹ، لیکن دیکھ رہے ہیں ہم شاید حویلی میں بھی ایسی تقریب میرے کو علم نہیں ہے، تو یہ انہوں نے ماشاءاللہ اس روایت کو زندہ رکھا ہے۔ باقی یہ چیز کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس مختصر سی نشست میں ان کی خدمات کا اور وہ ساری تاریخ کا احاطہ تو ممکن نہیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم جب یہ سلسلہ شروع ہوا یہاں پہ جمہوری آزادیوں کا، تو انگریز نے بھی محسوس کیا کہ آزادی کا سلسلہ جو ہے یہ دینا چاہیے تاکہ ان کے جذبات نکلتے رہیں۔ وہ لارڈ ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس ایک جماعت کی تشکیل کی اور وہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت اس کو بنانا تھا، یہ سمجھا گیا، ایک پلیٹ فارم کیا گیا۔ قائد اعظم بھی اسی میں شامل تھے۔ 1906 میں جب مسلم لیگ وجود میں آئی ہے تو قائد اعظم اس میں شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے ایک سفیر کے طور پہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں انگریز کو نکالنا ہے بطور ایک قوم کے، جیسے ہم پہلے تھے بعد میں ہم اپنے فیصلے کر لیں گے، لیکن یہ تو ہندو کا متعصبانہ رویہ تھا جس کی وجہ سے 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور پھر 1948 تک اس کی قیادت کی۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بن گیا، جیسے بھی نامساعد حالات تھے یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ جیسے نثار صاحب فرما رہے تھے، ان کو یہ خطاب جو ہے یہ بھی مولانا بدر الدین صاحب تھے، انہوں نے یہ خطاب دیا تھا پٹنہ میں، تو بعد میں پوری قوم کے وہ الفاظ تھے، یعنی ان کا اصل نام جو عام دے میں نے اس کو شاید ان کا اصل نام بھی نہیں پتا، قائد اعظم کی گریٹسٹ لیڈر کے طور پہ پہچانا گیا۔ تو کس قسم کا پاکستان وہ چاہتے تھے، اس پہ میرا خیال ہے آج بات مختصر سی ہونی چاہیے۔ قائد اعظم کا ویژن جو تھا وہ ان کے فرمودات سے، ان کی مختلف تقاریر سے، ان کی رائٹنگ سے جو ان پہ لکھی گئی ہے، جو انہوں نے خود کہی، ان سے اس طرح سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا ویژن تھا پاکستان بنانے کا۔ یہ کوئی حادثاتی طور پہ نہیں بنا، ایک باقاعدہ ان کا ویژن تھا پاکستان بنانے کا، اور اس کے کچھ مقاصد تھے۔ ویژن ان کا یہ تھا کہ ایک ایسی مسلم ریاست جو ڈیموکریٹک ہو، ماڈرن، اور جس کے اندر انسانی حقوق جو ہے ان کی پاسداری کی جائے، مائنارٹی کے جو رائٹس ہیں ان کی پاسداری کی جائے، اور جو خواتین کے رائٹس ہیں ان کی پاسداری کی جائے، اور رول آف لا، یہ ان کا ایک ویژن تھا۔ جو حدود واضح ہوتے ہیں خد و خال، اس قسم کا پاکستان وہ چاہتے تھے۔ اور آج اس ساجد صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عیسائیوں کا بھی، چونکہ وہ ہمارے شہری ہیں، اقلیت ہیں، ان کا کرسمس ڈے ہے، ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پوری قوم کو بھی اس پلیٹ فارم سے قائد اعظم کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ باقی ہم نے عمل کس طرح سے کیا، کیسے کیا، ہندوستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کو جو قیادت تھی نہرو کی شکل میں 10 سال کے لیے میسر رہی۔ قائد اعظم ان کے ہم اثر تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ 1 سال کے لیے ایک کو زندگی ملی، اور یہی ہماری آگے قائد اعظم کی جو تعبیر تھی یا جس قسم کا وہ پاکستان تشکیل دینا چاہ رہے تھے، اس میں پھر یہ 50 سے 60 تک کا عشق تاریخ کا قابل رشک ہندوستان میں بنیادیں رکھی جا رہی تھی، ادارے مستحکم ہو رہے تھے، اور ان کا وہ ایک ٹریک بن رہا تھا۔ ہم اس وقت بی ٹریک ہو چکے تھے، اور ایک وشیس سرکل تھا جس میں بیوروکریسی بھی تھی، جس میں فیوڈلز بھی تھے، اور جس میں وہ بگوڑے بھی تھے جو پاکستان بننے کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، چھلانگ ماری اور ہائی جیک کر لیا۔ جیسے بھی پاکستان پھر آپ کے سامنے ہے آج، کم از کم میں تو قائد اعظم کی روح کے سامنے فخر سے نہیں کہہ سکتا کہ جیسا پاکستان ہمارے بزرگوں نے خون دے کے
چاہا تھا یا جس کی بنیادیں رکھی تھی یا قائد اعظم جیسا چاہتے تھے، آگے لیاقت علی خان نے پھر اس کو تھوڑا سا کچھ سنبھالا دینا چاہا، ان کو بھی رستے سے ہٹا دیا گیا۔ بڑی دردناک تاریخ ہے، المناک تاریخ ہے۔ اس موقع پہ ہمیں ضرور یہ چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور تازہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم فیوچر کے لیے اگلے سال جب ہم قائد اعظم کا یہی دن منا رہے ہوں تو کم از کم اپنی سطح پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا اچھا کیا، تاکہ اگلی دفعہ کم از کم میں اور آپ اپنے حصے کا کچھ کر کے قائد اعظم کی روح کے سامنے اور کچھ اپنا فخر کے ساتھ کہہ سکے کہ آپ فادر آف دی نیشن۔ ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ ان کی اولاد مرینہ نہیں تھی جس کے لیے انہوں نے ایک آزاد وطن بنانا تھا، ان کے پاس صحت نہیں تھی اپنی حکومت کے لیے۔ ظاہر ہے دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے سامنے، یا اس نے حکومت کرنی ہوتی ہے، یہ لالچ ہوتا ہے، یا اپنی اولاد کے لیے کچھ موروثیت کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ان کی شخصیت میں نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے واضح طور پر ان کو بتایا ہوا تھا، اگرچہ یہ ایک سیکرٹ تھا اس وقت، بتایا ہوا تھا کہ آپ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکتے، ٹیوبرکلوسس تھی، ان کو پتہ ہے آپ سب کو، تو ان کو اپنی زندگی کا بھی پتہ تھا کہ میری زندگی نہیں ہے حکومت کے لیے، اور اولاد بھی نہیں تھی، تو پھر کس کے لیے کیا؟ اس نے اپنی جو حدی اولاد تھی، ہم کو، یہ نسلیں جو ہم اس وقت سانس لے رہی ہیں، ہمارے لیے یہ وطن انہوں نے بنایا تھا، اور ہم نے پھر ان کا حقیقی ہونے کا ثبوت کیسے دینا تھا کہ جیسا پاکستان وہ چاہتے تھے ویسا بناتے ہیں۔ تو میں تو کم از کم آج اس حوالے سے کوئی فخر محسوس نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت دے، توفیق دے، اپنی اپنی سطح جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ آمین۔ بہت شکریہ سر، اور اللہ تعالیٰ ہم نے توفیق دے۔ قائد اعظم زندہ باد۔ رفیق احمد بٹو صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے بتا رہے تھے، بالکل